بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجیب الرحمان شامی صاحب دنیا نیوز کے چینل پر بیٹھ کر کے لائیو تو جناب مرزائیوں ختم نبوت کے ڈاکوؤں کے لیے ان کی ہمدردی پھٹ پڑی۔ میں نے کہا برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ ایک اقلیت تو ایسی ہے کہ ہم اس کا نام ہی نہیں لے سکتے، جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، ہم انہیں قادیانی کہتے ہیں۔ ان کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے، آپ کو قربانی نہیں کرنے دیں گے، آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیں گے، آپ کے بکرے جو ہیں ہم اٹھا کے لے جائیں گے، کیا تماشا ہے، اور آپ کو عبادت گاہیں نہیں بنانے دیں گے۔ کو خدا خوفی کریں، وہ ایک ان کی بھی حدود و قیود طے کر دیں، ان کی باتیں سنیں، ان کے اپنے حقوق ہیں، وہ ان کا احترام کریں۔ اب وقت آ گیا ہے ہم یہ خوف کی چادر جو ہے نا اس کو اتار پھینکیں، جو بات حقیقت ہے اس کو بیان کریں، اور اس سے ڈرے نہ ہجوم سے ڈریں، نہ بے لگام مذہبی رہنماؤں سے ڈریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجیب الرحمان شامی صاحب دنیا نیوز کے چینل پر بیٹھ کر کے لائیو تو جناب مرزائیوں ختم نبوت کے ڈاکوؤں کے لیے ان کی ہمدردی پھٹ پڑی۔ میں نے کہا برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ ادھر تو ہر چوک چوراہے کے اندر جو ہے وہ اینکر ٹی وی لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے من مانی جناب دین کی ترجیحات اور تشریحات بیان کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں لوگ جناب مسلمان جو ہیں وہ مولوی وہ شدت پسند ہو گئے، جبکہ ان کو خود دین کا کچھ پتہ کوئی نہیں۔ اب مجیب الرحمان شامی صاحب جناب مرزائیوں کی ہمدردی کے لیے، ان کی وکالت کے لیے میدان میں اتر پڑے، اور وہ یہ بات کرنے لگے کہ جناب ان کے بھی حقوق ہیں، اقلیتوں کو بھی حقوق ہیں، ان کو دیے جانے چاہیے۔ اور میں نے کہا اس سے پہلے بھی بہت سے وکیل ہیں، جیسے جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، جیسے مرزا جیلمی صاحب ہیں، مولوی اسحاق صاحب ہیں، سارے مرزائیوں کی وکالتیں کرتے رہے، تم کون سا نہیں اٹھے ہو۔ مگر بات یہ ہے کہ جن اقلیت کا آپ کو اتنا درد اٹھانا اور آپ اس اقلیت کی بات کر رہے ہیں، وہ تو آپ کو بھی کافر سمجھتے ہیں، اس لیے کہ شاید آپ نے نہیں پڑھا کہ مرزا بشیر نے خود اپنی کتاب کے اندر، یہ میرے پاس موجود ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی۔ وہ کہتا ہے کہ جو مرزے کو نبی نہیں مانتا نا معاذ اللہ، وہ اس نے یہ بات کی، وہ کہنے لگا کہ مرزا نعوذ باللہ من ذالک، میں پہلے اس کلمے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، مرزا قادیانی نے یہ بات لکھی جن کی تم حمایت کر رہے ہو۔ وہ کہتا ہے من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفانی۔ وہ کہنے لگا معاذ اللہ یہ تو جملے بھی میں کہتا ہوں کہ مسلمان بیان نہیں کر سکتا۔ وہ کہنے لگا کہ کانا یہ کہتا ہے کہ جو مجھے اور محمد کے درمیان میں فرق کرے وہ بھی دار اسلام سے خارج ہے، وہ بھی کافر ہے، اس نے تو پہچانا ہی کوئی نہیں۔ تو میں نے کہا یہ بتا مجیب الرحمان شامی، جن کے بارے میں تو کہہ رہا ہے کہ اقلیت جو ہے وہ ہمیں قبول نہیں کرتے، ان کے بارے میں میں تم سے کہتا ہوں وہ تو تمہیں بھی کافر کہتے ہیں، اور تم بیٹھ کر کے تو ان کا جناب دکھ پیٹ رہے ہو کہ انہیں جناب ان کا نام لیں تو زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات کرنے سے پہلے کم از کم بندے کو سوچنا چاہیے کہ ہم ان کو اقلیت تسلیم نہیں کر رہے، یا وہ آپ لوگوں کو کافر کہہ رہے ہیں، وہ تو آپ لوگوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ تو یہ بات میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ انگریزوں اور یہودیوں کی ایجنٹیوں والی جو فیکٹری ہے نا، ان کے اندر بیٹھ کر کے علم حاصل کر کے آئے ہیں، دین اسلام کے ترجمان آپ لوگ نہیں ہیں۔ نہ ان شرعی مسائل کو دین پر اور ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر کے تو بیان کیا کریں، نہ آپ اس کی اہلیت رکھتے ہیں، یہ بالکل بھی آپ کو اختیار کوئی نہیں، آپ غلط ترجمانی کرتے ہیں دین کی۔ پھر آپ نے یہ بات کر دی جناب وہ خود کو احمدی کہتے ہیں اور ہم ان کو قادیانی کہتے ہیں، تمہیں شرم نہیں ہے یہ بات کرتے ہوئے؟ سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار نے فرمایا انا محمد انا احمد، سرکار نے فرمایا میں محمد ہوں میں احمد ہوں، اور آپ کی جو امت ہے وہ احمدی کہلاتی ہے، جو مسلمان ہے نہ کہ مرزائی، وہ تو شرعی اور قانونی طور پر دار اسلام سے خارج ہے، وہ کیسے احمدی ہو گئے؟ تمہیں بڑا درد اور دکھ اٹھا ان کا کہ جناب ہم ان کو قادیانی کہتے ہیں، ہم ان کو مرزائی کہتے ہیں، تم بھی ربوے چلے جاؤ ادھر جا کر کے ان سے دین سیکھ لو۔ عجیب بات تم نے کر دی ٹی وی چینل پر بیٹھ کر کے۔ پھر اگلی بات اس نے کی، کہنے لگا ان کے لیے قیود کوئی طے ہونی چاہیے۔ میں نے کہا اصل میں یہ جو مجیب الرحمان شامی جیسے بندے ہیں، یہ یہودیوں کی فیکٹریوں میں علم حاصل کر کے آتے ہیں، دنیاوی چند کتابیں سمجھ کر کے تو دین کی ترجمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اصل میں یہ لوگ جو ہیں وہ مذہب اور دین اور مسلک سے خالی ذہن ہوتے ہیں، یہ لوگ بالکل بھی واقف کوئی نہیں ہوتے۔ پھر یہ بیٹھ کر کے دین کی ترجمانیاں شروع کرتے ہیں۔ ان کو عیسائیوں اور یہودیوں اور مرزائیوں کا تو بڑا خیال آیا، مگر آج تک ان کو فلسطین کے بچوں کا خیال آیا کہ ان کے حق میں بھی بات کی جا سکے؟ میں نے کہا مرزائیوں کے وکیل تو بڑے ہیں، جاوید غامدی جیسے، مرزا جیلمی جیسے، اور پھر مولوی اسحاق جیسے۔ اب مجیب الرحمان شامی صاحب آپ بھی آ گئے کہ جن کی زندگی کی اپنی شام ہونے والی ہے، وہ انگریزوں کی زندگی میں اجالا کرنے چلے ہیں اور ان کے جناب حق کے لیے بات کر رہے ہیں ٹی وی چینل پر بیٹھ کر کے۔ تو میں نے کہا آپ کو تو اتنی شرم ہونی چاہیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے کوئی قیود ہوں، کوئی حدود ان کے لیے ہوں۔ آپ نے اگر دین مسلمانوں کے پاس بیٹھ کر کے پڑھا ہوتا نا تو آپ کبھی بھی یہ بات نہ کرتے۔ میں آپ کے سامنے یہ آیت مبارکہ رکھ دیتا ہوں کہ مرزائیوں کے کیا اختیار ہیں، جو دار اسلام سے خارج ہو نا کافر، ان کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو آپ نے یہ بات کی نا کہ جناب ان کی عبادت گاہیں وہ ڈھا دی جائیں، تو میں نے کہا اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی ہے، ما کان للمشرکین
ऐं यामुरु मसाजिद अल्लाह, फरमाया मुशरिकीन को, काफिरों को ये इख्तियार कोई नहीं कि वो अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें या उनको तामीर करें। तो ये तो इस्लाम ने इजाज़त ही नहीं दी कि काफिर भी अपनी मस्जिदें बना सकें। तो फिर मरज़ई अगर उसको मसाजिद बनाते हैं तो उनको तो ढाई जाएंगी। फिर ये बात करता है जी उनकी इबादत गाहों को ढा दिया जाता है, उनके को हद मुकर्रर करें। मैंने कहा कैसे हद मुकर्रर करें, तुमने इस्लाम नहीं पढ़ा, हदीस मुबारका मौजूद है, बल्कि ये आयत मुबारका है जो मदीने के अंदर मुनाफिकीन ने, काफिरों ने मस्जिद दरार बनाई थी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर ये बात बयान फरमाई, खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही अता फरमाई, फरमाया वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन दिरारम व कुफ्रम व तफ़रीक़म बैनल मोमिनीन, फरमाया ये जो मुसलमानों के लिए उन्होंने मस्जिद दिरार जो काफिरों ने बनाई है ना, मुसलमानों में तफ़रक़ा डालने के लिए, तो सरकार जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इसको ढा दें। अल्लाह की तरफ से ये हुक्म हुआ। जब हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि उसको ढाया गया, उस मस्जिद को, कि सरकार ने फरमाया था काफिरों ने बनाई, उसे ढा दिया जाए। जब उसको ढाया गया तो हज़रत जाबिर फरमाते हैं उसमें से जहन्नम की आग निकल रही थी। ये तुमने चीज़ें पढ़ी होती तो तुम्हें दीन का पता होता ना कि उनकी इबादत गाहें क्यों गिराई जाती हैं। और फिर बात करते हैं उनके लिए कोई हद है, कोई कैद उनके लिए लगाई जाए, मुफ्तियाने किराम बैठे। तो मैंने कहा ये देखो ना, ये जनाब उनके गवाह बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो बात की है ना कि मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त, उनके हकूक़, उनके कैद उन पर कोई लगाए जाए, उनके लिए कोई मेयार कायम किया जाए। मैंने कहा तुमने इस्लाम को नहीं पढ़ा, उनका मेयार ये है। ये देखो तफसीर इब्न कसीर के अंदर ये बात मौजूद है। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने के अंदर आपने जब ईसाइयों का इलाका फ़तह हुआ ना, तो ईसाइयों के लिए शर्तें आयद की और ईसाइयों ने उन शर्तों को कबूल किया और वो उनके लिए हद मुकर्रर की। आज काफिरों के लिए भी वही हदें हैं, और वो क्या है कि हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया उनको कि जो ईसाई है ना, वो अपनी इबादत गाह यानी कि गिरजे को नए सिरे से तामीर नहीं इधर कर सकते, कोई नया गिरजा नहीं बना सकते। और फिर फरमाया जो मौजूदा गिरजे मौजूद है ना, अब इस्लाम आ गया तो उनकी मुरम्मत भी नहीं कर सकते। फिर आगे चल के बात की कि वो खुलेआम शिरक की दावत नहीं दे सकते। फिर फरमाया कि वो अपने दीन की तबलीग भी नहीं कर सकते। फिर फरमाया हज़रत फ़ारूक आज़म ने कि मुसलमानों की तरह लिबास नहीं पहन सकते, उनकी तरह इमामा नहीं पहन सकते, उनकी तरह टोपी नहीं पहन सकते, हत्ता कि उनकी तरह जूते भी नहीं पहन सकते। और फिर ये बात की कि मुसलमानों की तरह बालों की मांग भी नहीं निकाल सकते। क्यों? फरमाया ये शार इस्लाम में से हैं और वो मुसलमानों जैसा उलिया नहीं बना सकते। और फिर फरमाया वो अपनी किताब को बुलंद आवाज़ से अपने गिरजों के अंदर नहीं पढ़ सकते। फिर ये बात की फरमाया नाकूस नहीं बजा सकते, अपनी सलीब बेच नहीं सकते, उसे लगा नहीं सकते। ये हज़रत फ़ारूक आज़म ने उन पर शर्तें लगाई। ये काफिरों की हदें हैं। फरमाया वो अपने मज़हब की तशहीर नहीं कर सकते। यही मरज़इयों का भी हक़ है। जब ईसाइयों के ये हकूक़ मुतय्यन किए गए कि इतनी उन पर कैदें और शर्तें लगाई गई, तो फिर मरज़इयों पर क्यों ना हो? वो भी तो दायरा इस्लाम से खारिज हैं, शरई कानून के मुताबिक और इस्लामी कानून के मुताबिक और मुल्की कानून के मुताबिक। तो फिर तुम्हें ये दर्द क्यों उठा? तुम उनकी हमायत के लिए क्यों टीवी चैनल पर बैठ करके, नेशनल टीवी पर बैठ करके तुमने ये बातें करनी शुरू कर दी? मैं दुनिया न्यूज़ के तमाम चैनल के जितने भी उसके चैनल को चलाने वाले हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि बिल्कुल आप अपने इस प्रोग्राम पर माफ़ी मांगें। आपके मुजीबुर रहमान शामी के इस बयान पर मुसलमानों के दिल मजरूह हुए हैं कि जो मुसलमानों का टीवी है उस पर बैठ करके तो जनाब मजहबी आड़ को बना करके वो जो गुस्ताख कत्ल हुआ उसकी आड़ में जनाब इन्होंने मरज़इयों और ख़त्म नबूवत के डाकियों की हमायत और उनसे अपनी हमदर्दियों के ऐलान करने शुरू कर दिए। तो बिल्कुल इससे ये मुसलमानों का टीवी है, मुसलमानों के जज्बात इससे मजरूह हुए हैं। बिल्कुल इस बात की इजाज़त कोई नहीं दी जा सकती। आप इससे अपनी माफ़ी मांगें। उठो अदालतुल हबीब से जुड़ जाओ, ज़िक्र मुस्तफ़ा और मोहब्बत मुस्तफ़ा को आम करो और ज़माने पे छा जाओ।